السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وسیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بھائی علی آفیشل۔ حال ہی میں بھارت میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے جو کہ خود کو اللہ کا ولی اور بزرگ بتا کر لوگوں کو 150 سال تک زندہ رہنے کے طریقے بتاتا تھا، مستقبل کا حال بتاتا، اپنے نام کا ورد کرواتا کہ اگر تم میرا نام لے کر مدد مانگو گے تو تمہارے سبھی کام بن جائیں گے، مگر خود اس نے اپنے مریدوں سے چندے لے کر جائیدادیں بنا رکھی تھیں جن کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے۔ لیکن کچھ ہی دن پہلے صرف 35 سال کی عمر میں ایک حادثے کے اندر اس کی اپنی جان چلی گئی جب 4 لوگوں نے اس کے اوپر فائرنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ موت کو ٹالنے والا کا وظیفہ، آپ 150 سال تک 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ یا لالچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اس کو قتل کیا تاکہ اس کی جائیداد کو ہتھیا سکیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے یہ شخص افغانستان سے انڈیا آیا تھا، مگر صرف 4 سال کے اندر یہ شخص اپنے مریدوں کے چندے سے کروڑ پتی بن گیا۔ کیونکہ یہ ایک غیر ملکی تھا، اس لیے اپنے نام پر تو یہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مریدوں کے نام پر جائیدادیں بنائیں اور ابھی بھی اسی طرح کی ایک جائیداد کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر گیا ہوا تھا جو کہ 15 ایکڑ زمین تھی، لیکن اسی سودے کے دوران راستے میں ایک ویران جنگل کے پاس اس کے ساتھیوں نے مل کر اس کے سر میں گولی مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اپنے مریدوں کی روحانی مدد کرنے والا یہ شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ 150 سال تو بہت دور کی بات، اپنی کامن عمر 60 سال تک بھی نہ پہنچ سکا۔ اس کا نام تھا ظریف چشتی، جو افغانستان سے انڈیا آیا اور بہت سے کمزور عقیدہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ ویسے تو کسی شخص کی موت کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا، مگر یہ فتنے ہمارے ملک کے اندر ابھی تک اتنی شدت سے موجود ہیں، اس لیے عبرت کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری۔ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے دنیا میں بھی ذلت دے گا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اس نے اپنا مقام انبیاء سے بھی بڑھ کر کلیم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بابا باقی تمام کے مقابلے میں بہت زیادہ ماڈرن بھی تھا، کیونکہ اس کے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر نہ صرف اکاؤنٹ موجود تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فالوئنگ بھی تھی۔ لوگوں کو لاٹری جتوانے کے لیے اپنے نام کا ورد کروانے والا، خود دوسروں کے چندے پر چلتا تھا اور کئی گمراہ مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ یہ شخص لوگوں کو مستقبل بتانے کا دعوے دار تھا، لیکن شاید خود کا مستقبل دیکھنا بھول گیا۔ یہ شخص یا یزداں کا ورد بھی لوگوں سے کروایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ عزت نام کے فرشتے کو بھی خدا مان کے اس کی تسبیح کروایا کرتا تھا۔ کھلم کھلا شرک کرتا رہا، لوگ اس کے سامنے جھکتے رہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لوگوں کے اندر تعلیم اور شعور تو اس زمانے سے بڑھ گیا ہے، لیکن جہالت ویسے کی ویسی ہے، کیونکہ کہاوت ہے کہ جب تک بیوقوف اور جاہل زندہ ہیں، عقل مند اور چالاک لوگ کبھی بھوکا نہیں مر سکتے۔ یہ اپنے نام کا ورد کروا کے لوگوں کو کہتا کہ تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا، تمہاری لاٹری نکل آئے گی، بس مجھے چندہ دو، جس کو اکٹھا کر کے اس نے کروڑوں کی جائیداد بنا لی تھی۔ مگر اس کے جو مرید تھے وہ غریب کے غریب ہی رہے۔ حرام سے کمائی ہوئی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی اور سب کا سب یہیں رہ گیا۔ برائے مہربانی اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگو جو پوری کائنات کا مالک ہے اور جو موت سے آزاد ہے۔ لوگوں کو تو ہم سمجھا کے تھک چکے ہیں کہ یہ فراڈی اور دھوکے باز لوگ ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں آج بھی گمراہ مسلمانوں کا عاملین اور درباروں پر رش لگا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جو کہ در حقیقت اللہ نے کرنی ہے۔ یہ ایک شخص چلا گیا تو کیا ہوا، اس جیسے اور مارکیٹ کے اندر بے شمار آ جائیں گے، بلکہ ہزاروں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگ ہر مذہب میں موجود ہیں جو کہ فتنے کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مستقبل کے اندر بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے، ان کے ہاتھوں سے تماشا نہیں بننا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی پریشانی میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، جو کہ خدا اور اس کائنات کے مالک ہونے کی حیثیت سے سب کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔
جو ایک خدا سے نہیں مانگتا پھر وہ در در سے مانگتا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ایسے افرادیوں کے ہاتھوں زندگی، مال، دولت اور عزت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔